بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 جون سن 1903۔ مجلس قبل از عشاء۔ حضرت اقدس نے فرمایا، در حقیقت خدا تعالیٰ نے تنگی کسی بات میں نہیں رکھی جو آئندہ یا بندہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص دو شخص برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ جو حقیقت پر پہنچتا ہے اور ایک وہ جو معرفت تک، جیسے رویت اور سماع برابر نہیں ہو سکتے ویسے ہی یہ بھی برابر نہیں ہے۔ جو عارف ہے اور نمونہ قدرت دیکھ چکا ہے، اور ایک دوسرا جس کے پاس کوئی نظیر نہیں کہ جسے پیش کر سکے، صرف ظنی امور پاس ہیں، وہ کیسے برابر ہو؟ حضور کی خدمت میں ایک ہندو کا ذکر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ سب مذہب نجات یافتہ ہیں اور آپ مسیح بھی سچے ہیں۔ وہ اپنے خیال کی تائید میں یہ شعر پیش کرتا ہے، ذات پات نہ پوچھے کو، جو ہر کو بجے سو ہر کا ہو۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے وہی اس کا ہو سکتا ہے، مگر اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا خدا کو پوج رہا ہے یا شیطان کو؟ کیا وہ کسی اور کا پجاری ہو کر خدا کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اول خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے۔ 12 جون 1903، مجلس قبل از عشاء۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ تورات میں حکم تھا کہ کوئی نفس بلا کسی نفس کے بدلہ قتل نہ کیا جائے، تو پھر خضر علیہ السلام نے کیوں اس جان کو قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پر سوال کیا تو اسے کیوں خلاف ادب جانا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے روح سے سوال کیا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس، المائدہ آیت 33 کے ساتھ آگے اور فساد فی الارض بھی لکھا ہے۔ فساد کا لفظ وسیع ہے، جو شے کسی زمانے میں فساد کا موجب ہو سکتی ہے وہ آئندہ زمانے میں قتل نفس کا موجب بھی ہو سکتی ہے۔ حشرات الارض کو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں روز مارے جاتے ہیں، اس لیے حشرات الارض کو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں روز مارے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کسی کی ایذا کا موجب نہ ہو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء، تو ہر ایک موذی شے کا قتل اس کے ایذا دینے سے قبل جائز ہوتا ہے، حالانکہ اس موذی نے ابھی کوئی قتل وغیرہ نہیں کیا ہوتا۔ شریعت اور الہامی اور کشفی امور الگ الگ ہیں، اس لیے ان کو شریعت کے ظاہری الفاظ کے تابع نہ کرنا چاہیے۔ وحی الہی کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے، اس کی ایک دو نظیریں نہیں بلکہ ہزارہ نظائر ہیں۔ بعض وقت ایک ملم کو الہام کے روح سے ایسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی روح سے ان کی بجا آوری درست نہیں ہوتی، مگر جسے بتلائے جاتے ہیں اسے ان کا بجا لانا فرض ہوتا ہے، اور عدم بجا آوری میں اسے موت نظر آتی ہے اور سخت گناہ ہوتا ہے، حالانکہ شریعت اسے گناہ قرار ہی نہیں دیتی۔ یہ تمام باتیں ملدنا علمہ کے تحت میں ہوتی ہیں۔ ایک جاہل تو ان کو شریعت کے مخالف قرار دے گا اور اعتراض کرے گا، مگر اس کی بے وقوفی ہوگی، وہ بھی اصل میں ایک شریعت ہی ہے۔ جب سے دنیا چلی آئی ہے یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں، یعنی ایک تو ظاہر شریعت جو کہ دنیا کے امور کے واسطے ہوتی ہے، اور ایک وہ امور جو کہ عذر کشف و الہام کے ایک معمور پر نازل ہوتے ہیں، اور اسے حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو، بظاہر گو و شریعت کا مخالف ہو مگر اصل میں بالکل مخالف نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھ لو کہ عذر شریعت تو دیدہ دانستہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، البقرہ آیت 196۔ مگر ایک شخص کو حکم کہ تو دریا میں جا اور چیر کر نکل جا، تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگ گئے کون سا شریعت کے مطابق تھا؟ کیا یہ کہیں شریعت میں لکھا ہے کہ خواب آوے تو سچ مچ بیٹے کو اٹھ کر ذبح کرنے لگ جاوے؟ مگر ایسا عمل تھا کہ ان کے قلب نے اسے قبول کر کے تعمیل کی۔ پھر دیکھو موسیٰ کی ماں تو نبی بھی نہیں تھی،
مگر اس نے خواب کے روح سے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ اس طرح ایک بچے کو پانی میں پھینک دیا جاوے؟ بعض امور شریعت سے وراء الورا ہوتے ہیں اور وہ اہل حق سمجھتے ہیں، کیونکہ خاص نسبت خدا تعالیٰ سے رکھتے ہیں اور وہی ان کو بجا لاتے ہیں، ورنہ اس طرح تو خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ لغو امور کا حکم کرتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کا سر وہی جانتا ہے، وہی جانتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے امور میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے درج کیے ہیں کہ انسان ادب سیکھے۔ ایک مرید کا ادب اپنے مرشد کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جاوے اور اس کے افعال و اعمال میں اعتراض کرنے میں مستعجل نہ ہو۔ جو علم خدا نے اسے مرشد کو دیا ہوتا ہے اس کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی، ورنہ اس طرح کے مخالفت کرنے سے کہیں سلب ایمان کے نوبت نہ آ جاوے۔ شریعت کا ایک رنگ ظاہر پر ہے اور ایک محبت الہیہ پر ہے کہ جن سے خدا تعالیٰ کے خاص تعلق ہوتے ہیں ان پر کشف ہوتے ہیں، ایسے امور ان سے صادر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ حبشن کیوں کی؟ آخر اس حرکت سے خدا کا غضب ان پر شروع ہوا اور جزام کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے گناہوں میں تو عذاب دیر سے آتا ہے مگر ان میں فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ سائل نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیوں جرأت کی حالانکہ وہ نبی تھے؟ فرمایا اسی لیے تو یہ قصہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھا اور تم تو امتی ہو، تم کو اور بھی ڈر کا قدم رکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے امور ہوتے ہیں کہ ظاہری شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ مولانا روم نے ایسی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک طبیب نے ایک کنیز کو ایسے طریقے سے ہلاک کر دیا کہ پتہ نہ لگا، مسل وغیرہ ایسی ادویات دیتا رہا کہ وہ کمزور ہو کر مر گئی، تو پھر اس پر لکھا ہے کہ اس پر قتل کا جرم نہ ہوگا کیونکہ وہ تو معمور تھا، اس لیے اپنے نفس سے اسے قتل نہیں کیا بلکہ امر سے کیا۔ اسی طرح ملک الموت جو خدا جانے کس قدر جانے روز ہلاک کرتا ہے، کیا اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو معمور ہے۔ اسی طرح ابدال بھی ملائکہ کے رنگ میں ہوتے ہیں، خدا ان سے کئی خدمات لیتا ہے، پیمانہ شریعت سے ہر ایک امر کو ناپنا غلطی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سوال کا جواب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں جرأت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ادب اسرار الہی کے دریافت کرنے میں ایک عظیم الشان نبی کے ذریعے سکھایا کہ جب وہ نبی صاحب شریعت باوجود عالی مرتبہ ہونے کے اسرار الہی میں ادب کی طرف راہبر کیے گئے تو تم امتی ہو کر بہت ڈر کا قدم رکھو۔ یہ ایسے امور ہیں کہ ظاہری شریعت کو تو منسوخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر دراصل وہ شریعت کے اسرار ہوتے ہیں جن کے کنہ دراز کو معلوم کرنا انسان کا کام نہیں جب تک کہ وہ علام الغیوب اپنے فضل و کرم سے خود مطلع نہ کر دے۔ 14 جون 1903 دربار شام۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے، جیسے کہ ایک برتن قلی کرا کر صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدورت نفسانی کے زنگ سے بالکل صاف تھے، گویا قد افلح من زکاہا سورہ شمس آیت 10 کے سچے مزداق تھے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ ابھی تک ہماری جماعت میں سے کثرت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ اگر ہماری دنیا کو کسی طرح سے کوئی جنبش آئی تو ہم کدھر جائیں گے، مگر تعجب تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاتھ پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم سمجھیں گے اور دوسری طرف دنیا و ما فیہا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ دنیا کے خاطر ہر ایک دینی نقصان برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں۔ ذرا سا کوئی کنبے میں بیمار ہو جاوے یا بیل بکری مر جاوے تو جھٹ بول اٹھتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہوا، ہم تو مرزا صاحب کے مرید تھے، ہمارے ساتھ کیوں یہ حادثہ ہوا؟ حالانکہ یہ خیال ان کا خام ہے، وہ اس سچے رشتے سے جو اللہ تعالیٰ سے باندھنا چاہیے ناواقف ہیں۔ برکات الہی انسان پر اس وقت نازل ہوتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے مضبوط رشتہ باندھا جاوے۔ جیسے رشتہ داروں کو آپس میں رشتے کا پاس ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے رشتے کا جو اس پاک ذات کے ساتھ ہے سخت پاس ہوتا ہے۔ وہ مولا کریم اس کے لیے غیرت کھاتا ہے اور اگر کوئی دکھ یا مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بندہ اپنے لیے راحت جانتا ہے۔ الغرض کوئی دکھ اس رشتے کو توڑتا نہیں اور نہ کوئی سکھ اس کو دوبالا کرتا ہے۔ ایک سچا تعلق و حقیقی عشق عبد و معبود میں قائم ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری جماعت میں
40 آدمی بھی ایسے مضبوط رشتے کے جو رنج و راحت عسر و یسر میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں ہو جائیں، تو ہم جان لیں کہ ہم جس مطلب کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو چکا، اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ کیسے ہی سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی، جائیدادیں تھیں، مال تھا، زر تھا، مگر ان کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دستبردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جائیں تو کون سی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے۔ بیعت کرنا صرف زبانی اقرار ہی نہیں، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے، خواہ ذلت ہو، نقصان ہو، کچھ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی پرواہ نہ کی جاوے۔ مگر دیکھو اب کس قدر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ایک پرامن زندگی بسر ہو۔ حالانکہ انبیاء اور خطبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے، مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی؟ گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، العنکبوت آیت 3۔ یعنی کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کے ابتلاؤں میں نہیں ڈالا جاوے گا؟ پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر ایک شخص کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیے کہ جب تک آخرت کے سرمایہ کا فکر نہ کیا جاوے کچھ نہ بنے گا۔ اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ پھٹکے، میرے کنبے کا نقصان نہ ہو، میرے مال کا بال بھی کا نہ ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ خود شرط وفا دکھلاوے اور ثابت قدمی و صدق سے مستقل رہے، اللہ تعالیٰ مخفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا اور ہر ایک قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا۔ انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری بجاوری پر ہی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، روزے رکھنے تھے رکھ لیے، زکوٰۃ دینی تھی دے دی وغیرہ۔ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے متمم و مکمل ہوتے ہیں اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے، یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ الغرض ہر ایک فعل اس کا اور ہر ایک حرکت و سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ اس کی موت میں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ ہر وقت رضا الہی کو ماننے اور ہر ایک رضا کے سامنے سر تسلیم کرنے میں دریغ نہ کرے۔ کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے؟